वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ सभी। और ये सेगमेंट एवरी फ्राइडे मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट अंदाज में आपके कुछ मसले मसाइल जो है लॉ के थ्रू। अच्छा, लॉ कानून का एक दरवाज़ा है, एक प्लेस है, एक अदालत है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हम वहाँ जाते हैं, अपने मसले मसाइल जो हैं वो अपने हल करवाते हैं। एक प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर लीगल तौर पे एक पेपर वर्क होता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, तो बहुत एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसका पूरा एक सिस्टम को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम सही तरह सही दरवाजे को नॉक नहीं कर पाते और मिसगाइड हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेट्स सी, मैं अब चाहूँगी कि हम आज माशाल्लाह 3 हमारे साथ यहाँ पर कानून दान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो उन सब से हम बात करेंगे। आज मैं ये आपको अवेयरनेस इस मॉर्निंग शो के थ्रू देना चाहूँगी कि बेसिकली अगर आपके साथ कोई मसला पेश आ जाए तो हम कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और वो लोग जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें कैसे एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ निज़ाम दीन चन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तबीयत कैसी है? सही है सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमारे मॉर्निंग शो के जी, लिए। थैंक यू। चलिए जी, हमारे साथ इस तरफ मेरे इस हाथ पर जो है यहाँ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट अब्दुल्ला अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? बहुत शुक्रिया, आप हमारे मॉर्निंग शो में तशरीफ लाए। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं एडवोकेट शयान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। दोनों यंग हैं और बेहतरीन अंदाज में अपने काम को, अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले एडवोकेट हाई कोर्ट निज़ामुद्दीन चन्ना साहब के पास चलती हूँ। चन्ना साहब, मैंने अभी थोड़ा इंट्रो में बताया, थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस पर आप एक रोशनी डालें या इसका इंट्रोडक्शन बताएं कि बेसिकली अगर किसी के साथ कोई भी लेडी हो या जेंट्स, कोई भी उसके साथ मसला हो तो पहला प्रोसीजर क्या होता है? देखें मैडम जी, मुआशरे में क्राइम तो बहुत ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि जो क्राइम है वो रिपोर्ट ना होना, और जो क्राइम रिपोर्ट होता है वो उसका मीडिया ट्रायल भी होता है, फिर कोर्टों में प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है। तो जो क्राइम रिपोर्ट होता है तो पुलिस का सबसे पहले जो काम है वो है केस को रजिस्टर्ड करना। 154 CRPC में केस रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या चाइल्ड हो या सीनियर सिटीजन हो। ओके, कानूनन राइट तो सबका ही है। ठीक है। अब अलमिया ये है हमारे मुआशरे का और इदारों का बहुत ही वीक हो चुके हैं और पुअर परफॉर्मेंस है। अब पुअर परफॉर्मेंस कैसे है? एक तो पुअर ये होता है गरीब जो स्टेबल हो सकता है। ठीक है। अब हमारे इदारे जो है ना स्टेबल तो हैं लेकिन परफॉर्मेंस पुअर है। अब पुअर परफॉर्मेंस की वजह से डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम जो है ओके, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। इन केस अगर किसी खातून के ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती ठीक है है। या वर्क प्लेस हरासमेंट होती है ओके, तो वो उसको छुपाने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ कि वो कानूनन उसका राइट है ओके, कि वो उस चीज़ को रिपोर्ट करे। ओके। और उसके लिए मुस्तबिल आला कोर्टें बनी हुई है, और वो वोमेन वर्क प्लेसमेंट एक कानून बना हुआ है। उसके थ्रू जिसने उसको हरास किया है उसको वो पनिश करा सकती है या उसको जेल में सज़ा करा सकती है। लेकिन इस मुआशरे का अलमिया ये है कि लोगों को शऊर नहीं है। अच्छा, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे आपने खुद ही कहा कि हैरेसमेंट लाइक, अब एक ऐसी सिचुएशन एक लेडी की कि उसकी बहनें हैं, भाई हैं, और वो अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ केस करती है तो ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। और अगर वो कमारी है तो फिर वो सोचती है कि बाद में मेरा रिश्ते का मसला, तो एक ये जो प्रेशर है ना वो उसको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करे। और अगर उसके साथ कोई फैमिली सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो फिर ऑफ कोर्स कोई ना कोई स्टेप ले सकती है। क्या कहते हैं?
دیکھیں یہ بات میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں، تھینک یو. انڈورس کرتا ہوں، لیکن جو مین ایشو ہے نا، جی جی وہ مین ایشو یہ ہے کہ ان کیس اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جی تو وہ ایشو اسی کے ڈومین میں ہوتا ہے. اوکے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس کی فیملی یا اس کی سسٹر یا اس کا دوسرا فیملی بیک گراؤنڈ اس ایشو کا وہ پارٹ اینڈ پارشل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا حصے دار نہیں ہوتا. رسپانسبلٹی اٹھانے کو رسپانسبلٹی جس کے اوپر جو گزر رہی ہے وہی اسی کا ریسپانسیبل ہوتا ہے، وہی اسی کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہی اسی کو لٹیگیشن میں لے کے جا سکتا ہے. اب دیکھیں اگر جو بات آپ نے کی میں نے اس کو انڈورس کیا، کس حد تک وہ معاشرے میں اس کا تھریٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں. ایک عورت ہو کے کورٹوں میں آنا، پھر ساری چیزیں بڑی ایک فیس کر. اچھا دیکھیں اس کے لیے آف کورس جب آپ نے کہتے ہیں دریا میں کودے ہیں یا سمندر میں کودے ہیں تو ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر آف کورس کہتے ہیں نا پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. جب آپ ایک اسٹرانگلی کچھ بھی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ پروسیجر ہے، آف کورس ایک وٹنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایک وکیل کو بھی معلوم ہونا چاہیے تمام کہ بھئی پرابلمز ہے کیا. جب تک وہ پتہ نہیں ہوگا وہ اس کے اوپر کوئی بھی کیس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈسکس یا ایک پروسیجر کو فالو نہیں کر سکتا. اچھا چلیں یہ تو ایک سچویشن ہے، آف کورس ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، ہمیں عدالت یا تھانے جائیں، کمپلین کریں، دین پھر آگے ہمارا جو ہے وکیل ہم کو پورا یقین کریں. میں ایک ریئل بتاؤں، وکیل پورا آپ کو سیو کرتا ہے. یہ حقیقت یہ بڑا اسٹرانگلی وہ ایک بڑا وٹنس ایک چیز پروجیکٹ بناتا ہے جو بھی آپ کا پروفائل اور آپ کے ساتھ باقاعدہ اپنے اگینسٹ اینیمی کے ساتھ پوری فائٹ کرتا ہے. یہ میں ریئل بتا رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے کلائنٹ کو لیک ہونے نہیں دیتا، بے شک اس کی فی لیتا ہے لیکن کام پراپر کرتا ہے. اچھا سیکنڈ یہ بتائیں، بہت سارے جو ہیں ماشاءاللہ میرا بھی سٹی کورٹ جانا ہوا، ہائی کورٹ جانا ہوا، اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایک اچھے یونیفارم، میری اپنی دوست بھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بشرا، وہ بھی لا وغیرہ وہ کر رہی ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہے آگے جو جنریشن ہے جو آگے اسٹڈی کری ہے وہ لا کے پروسیجر کو کیسے فالو کر سکتی ہے، یا اس کورس کو پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ بتائیے سر، پھر ہم ان کے پاس چلتے ہیں. میڈم لا کا پروسیجر سمپل ہے. انٹر کے بعد جو ہے نا ہیک کی ایک ٹیسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. 50% اس میں آپ مارکس آبٹین کرو. اوکے. اس کے بعد آپ کو پھر یونیورسٹی یا کالج سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک، کتنے سال کی پڑھائی ہوتی ہے؟ 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے. 5 سال. جی ہاں 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر لیٹ ہے، گیٹ ہے، پھر لائسنس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک ٹیسٹ دینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک BVC ایک پروگرام ہوتا ہے، بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جو سندھ جوڈیشل اکیڈمی وہ پروگرام جو ہے نا ٹریننگ کراتی ہے. اس کے بعد جو ایک فریش یا ینگ لائر جو ہوتا ہے وہ کسی سینئر کو جوائن کرتا ہے، اس کی ٹریننگ میں چلتا ہے 6 مہینے، جس کو پیپل ایج بولتے ہیں. پیپل ایج میں وہ ٹریننگ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو لائسنس مل جاتا ہے. پھر وہ فلی جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے کیس پروسیڈ کرنے کے لیے یا پلیڈ کرنے کے لیے بیفور ججز یا کورٹوں میں اپیئرنس ہوتی ہے. پھر ایک پورا پروسیجر ہے جو ڈسپینشن آف جسٹس سسٹم کا. پھر کرمنل لٹیگیشن ہوتی ہے، سول لٹیگیشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل لٹیگیشن ہوتی ہے، فیملی لاز ہے، ورک ہراسمنٹ کا لا، ورک پلیس پہ جو وومین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک لا ہے. پھر چائلڈ ابیوز لا ہے. تو بہت ساری یہ ایک وسیع فیلڈ ہے، اور اس میں جتنی آپ کی مطلب محنت ہے یا لائف ٹائم اسٹڈی ہے، آپ جتنا کام کرتے ہیں، جتنی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کام کرتے کرتے آپ کی لائف چلی جائے. اچھا ایک بات بتائیں کہ کچھ لوگ بڑے فیمس ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ کیس بہت جاتا ہے، میں وہی بات ہے آپ سے سر میں ہم کہیں گے یہ مجھ سے سوال کیا میں کروں ان سے یا ان سے، آپ سے ہی کرتی ہوں کہ ایک خاص کسی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر کچھ لائر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں یار یہ پراپرٹی کیس بہت اچھے ہینڈل کرتا ہے. کچھ لوگ فیملی کیس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قتل کے مرڈر کیس کو کرتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی اسٹیم ہے کسی لائر پہ کہ وہ یہ کیس ہی لڑ سکتا ہے، یا وہ
ऑल राउंडर पर्सन होता है. हंस रहे हैं आप. जी. मैंने आपको कत्ल करने को थोड़ी कहा है, आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, असल में आपने जो बात कही है, ऐसा है कि नहीं? उसकी मैं जैसे डॉक्टर में होते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, स्किन सर्जन, आप बताएं कि आप लोगों में कुछ ऐसे कैटेगरीज होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं. देखें, ये एक बड़ी वसी फील्ड है. लाइक दैट एक डॉक्टर होता है जो MBBS करता है, उसके बाद फिर वो FCPS करता है, फिर FCPS के बाद वो कोई स्पेशल फील्ड सेलेक्ट करता है. आई स्पेशलिस्ट हो गया, ENT स्पेशलिस्ट हो गया, गैस्ट्रो का हो गया, वाट्सएवर, बहुत सारी उसमें वो स्पेशलिटीज़ होती है. अब वकीलों में भी ऐसा ही है. कॉर्पोरेट लॉयर होता है, सिविल का एक्सपर्ट लॉयर होता है, कोई क्रिमिनल का एक्सपर्ट लॉयर होता है, कोई फैमिली का एक्सपर्ट लॉयर होता है. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंटीबायोटिक लॉयर हूँ. जो मेरी एक्सपर्टीज है वो क्रिमिनल और सिविल पर है. यानी कि बच के रहे. आप नहीं, आपके पास बल्कि आए जैसे और लोगों को रेकमेंड आप उसको कैसे डिफेंस करती हैं, लेकिन हमारा ये है कि किसको डिफेंस करती हूँ मैं? मतलब जो बात मैंने बोली कि मैं क्रिमिनल और सिविल का एक्सपर्ट लॉयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे एसोसिएट हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वकील हैं ये भी. तो ये मेरी सुपरविजन में रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. गुड. तो इन लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व और जज की है. आप भले अब्दुल अजीज बलोच साहब से सवाल कर सकती हैं या शायन साहब से सवाल कर सकती हैं. आपने खुद कह दिया, अब हम जा रहे हैं इनसे सवाल करने. लेकिन नाज़रीन, अच्छा, दूसरी जो ब्रेक हो गई ना आपसे, ब्रेक के बाद इजाजत है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ओके जी, आप हमारे साथ ही हैं, हम आपसे बात कर देंगे. निज़ामुद्दीन चन्ना साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह, हमारे साथ अब्दुल्ला हैं, शयान है, हम इनसे अब बात करेंगे. लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक बाद. देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सभी. और ये सेगमेंट स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है और कई टाइम से, मतलब बहुत टाइम से, कई सालों से तो नहीं कहूँगी, 1 साल से इस खूबसूरत से सेगमेंट को मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ. और ये कहूँगी कि कानून की बात हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ और सभी के साथ भी. ऑफ कोर्स मैं हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे साथ ही हो गई. अच्छा जी, बात सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आप तक अवेयरनेस दी जाए, और वो जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो उनको नॉलेज में कुछ लैक ऑफ नॉलेज है वो नॉलेज आप तक मिल सके. तो मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल अजीज बलोच साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं. मैं उनसे बात करूंगी कि ऑफ कोर्स सर ऐसा कौन सी अट्रैक्शन लगी, जबकि कानून को अक्सर कहते हैं यार झूठ बोला जाता है, कानून में ये प्रॉब्लम्स हैं, नहीं जाना चाहिए, वकीलों के पास जाओ तो घर बिक जाते हैं. तो ऐसी क्या बात लगी, या किसी ने खास किसी कोई इंस्पिरेशन थी, या घर वालों की ख्वाहिश थी, या आपने कहा नहीं यार मैं काला कोट ज़रूर पहनूंगा और मैं वकील बनूंगा और मैं हक और सच की बात कहूँगा? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो वीनस एंटरटेनमेंट चैनल है उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में. थैंक यू. तो जब मैं 5वीं क्लास में, मैं 6वीं क्लास में था, ओके, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे खिलजी साहब, जो कि उर्दू क्लास पढ़ाते थे. ओके. तो वो जो है ना, जब मैं 5वीं क्लास के बाद शहर यानी गाँव से ट्रांसफ़र होके जब गया शहर यानी सिटी में पढ़ने के लिए, जी,
تو اس ٹائم جو ہے سب سے پہلے جو کلاس لی جاتی تھی سب سے پہلے انٹروڈکشن کروایا جاتا تھا, اس کے بعد پوچھا جاتا تھا کہ ہاں بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو آگے. ہائے اللہ, اسکول میں یہ بچپن ہے, یہ کہتے تھے کیا بنو. 6ٹھی کلاس میں ہی میں نے سر کو یہ بتایا تھا کہ سر میں نے آگے جا کے انشاءاللہ وکیل بننا ہے, کیونکہ وکالت کا جو فیلڈ ہے وہ پروفیشن آف لارڈ ہے, اس کو پروفیشن آف لارڈ کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے کافی مطلب جو سوسائٹی میں اگر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. جسٹ خود کو یا اپنے فیملی کو جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں, بلکہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں جو آپ کی سوسائٹی ہے سب کو مطلب جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو چوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بابا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات ہے, ان کو بھی دیکھا ہے, مطلب انہوں کی جس پر انہوں نے بھی لندن گئے تھے بالکل بالکل پڑھنے کے, انہوں نے لا کیا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو مہاتما گاندھی تھے وہ بھی جو ہے وکیل تھے بالکل. یعنی اس کے علاوہ جو ہمارے قائد ہیں محمد علی جناح صاحب, وہ ایک وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے محنت کرتے ہوئے پاکستان کو بنایا. یہ بھی ایک انسپائریشن ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. یہ بڑا اچھا لگا کہ واقعی میں کچھ لوگوں سے ہم انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے خواب کو ان کو سامنے رکھ کے ان ہیروز کو جو ہے نا, اب شکر ہے ہمارے بچے جو ہیں جنہوں نے جب کچھ نہیں بننا ہوتا تو وہ فلم اسٹار, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, تو وہ ان کے ہیروز ہوتے ہیں, لیکن وہ فیک ہیرو ہوتے ہیں. یہ ہے ریئل ہیرو جن کے نام لیے جا رہے ہیں, جنہوں نے واقعی میں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے کچھ کر کے دکھایا ہے. حقیقت ہے, دس از اے ریالٹی, اور گراؤنڈ پہ ریالٹی کو ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں کہوں گی کہ سر آپ نے اپنے سپنوں کو جو کہتے ہیں ساکار ہونا یا پورے ہونا, جب پورے ہو رہے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کے؟ واقعی میں یار میں نے سوچا تھا, میں خوابوں میں سوچتا تھا میں کوٹ پہن کے, اچھا کبھی ایسے 9-10 میں کوٹ پہن کے ٹرائی کیا ہو میں کیسا لگ رہا ہوں. مجھے اسکول کی ٹیچر بننے کا شوق ہوتا تھا, تو میں اکثر ٹیچر کی نقل کر کے شیشے میں دیکھ کے کبھی سٹک اٹھا لی, اچھا کبھی فیک وہ کاپیز رکھ کے بولتی تھی آپ اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں. تو کیا آپ نے کیا کبھی آئینے میں دیکھ کے کہا کہ او میں تمہیں سزائے موت کروا کے چھوڑوں گا, کچھ ایسا تھا؟ ہاں, اس چیز کو جب میں لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا جی کندکوٹ سے سکھر, اچھا میں اپنے بابا سائیں کے ساتھ جا رہا تھا ادھر. جب میں ادھر گیا ٹیسٹ دیا, اس کے بعد جیسے ہی نکلا تو بابا نے مجھ سے پوچھا دوال بیٹا کیا سین ہے, ٹیسٹ پاس کر جائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. یہ تو میری انسپائریشن تھی, یعنی یہ جو ہے نا میرا ایک ٹارگیٹ تھا, سپنا تھا, ٹارگیٹ تھا, گول تھا. کیا بات ہے, یہ شروعات ہے, انشاءاللہ یہ تو ہو جائے گا. اس کے بعد جب میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں, تو وہاں الحمدللہ ایڈمیشن ہو گئی. اور اس کے بعد یعنی ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد جب انہوں نے مجھے بلایا, میں نے فی جا کے پے کی. اس کے بعد میں نے جا کے کلاسز اٹینڈ کیے, اور اٹ واز دا فرسٹ ڈے وین آئی اٹینڈیڈ دا یونیورسٹی. تو یونیورسٹی کا یہ رول تھا کہ بھائی آپ نے جو ہے یونیفارم میں ہی آنا ہے. یونیفارم جب میں نے پہنی, اس کے بعد کلاس میں جب گیا تو پھر یہ فیل ہو رہا تھا کہ ابھی جو ہے میرے خواب پورے ہونا. کیا بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسے جیسے دیکھیں خواہش کی, اس کے لیے اسٹرگل کی, اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک تمہیں اور عبدالعزیز بلوچ صاحب اللہ پاک اور آپ کو کامیابیاں دے, اور آپ آگے جائیں. آگے چلتے ہیں شایان علی, ایڈوکیٹ شایان علی کی طرف چلتے ہیں. شایان ماشاءاللہ عبداللہ کے تو سپنے پورے ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کیا صرف کوٹ پہننے کا شوق تھا, کیا واقعی میں چاہ رہے تھے کہ میں بھی اپنے والدین کی خواہش اپنی خواہش پوری کروں؟ جی نہیں, بیسیکلی بات ایسی کہ میری فیملی میں کافی لائرز ہیں. اوکے, تو میرے خود پرسنل یعنی گھر والے انسپریشن رہے. جی بالکل, میرے خود پرسنل چاچو ہے, وہ پنڈی ہائی کورٹ اور اسلام ہائی کورٹ میں ایز اے پریکٹسنگ لائر ہیں. اوکے, تو اسٹارٹ سے ہی مجھے فیملی میں کافی دیکھنے کو ملا کہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, جو ان کا لائف اسٹائل ہے, لوگوں کو دیکھنا ہمارا دیرا ہوا بنا ہوتا ہے. لوگ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, ان سے کہتے تھے کہ ہمارا کیس چل رہا ہے, ہمیں اس میں ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ پتہ ہے گاؤں دیہات میں لوگوں کو بس علم نہیں ہوتا کہ کیا چیز کیسے کرنی ہوتی ہے. ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے, ان کو وہ بہت مشکل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پھنس گئے ہیں اور ہم اسٹرگل ہو گئے ہیں, ہمیں اس چیز سے نکالا جائے. تو یوں میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارے گھر لوگ آتے تھے اپنی مشکلات لے کر, اور دیکھیں نا ایک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کرو, کسی کو مشکل سے نکالو. تو وہی چیز دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یار کیوں نہ ایک ایسا فیلڈ دیکھا جائے, چنا جائے, جس میں ہم بیسکلی ہمارا اس سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم کسی اور کی بھلا کرتے ہیں, کسی اور کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے انسان کی لائف
اللہ پاک نے اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ اللہ پاک کسی اور کو آسانی فرمائیں, کسی اور کے لیے آپ آسانی پیدا کریں, اس کو کسی مشکل سے نکالیں. تو میں اسی چیز سے کافی موٹیویٹ ہوا اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھا میں. یہ ناظرین, میں آپ کو کیوں ہم اپنے پروگرام میں ایسے ینگسٹ اور ایسے ٹیلنٹڈ کیپیبل لوگوں کو, یا جو فیلڈ ان کی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے دل یا کہیں ذہنی طور پہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. اور میں ایک اور کوشچن کروں گی کہ آف کورس پریکٹس کتنی ضروری ہے, یہ بتائیے ذرا مجھے آج لا میں. دیکھیں, لا ہو جائے یا کوئی فیلڈ ہو, ایک کوٹ ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, جب آپ پریکٹس کریں گے کسی بھی چیز کی تو آپ کو ایک فیلڈ میں جب اترتے ہیں آپ پڑھتے ہیں, بیسکلی پڑھنا بہت ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ اگر 50% پڑھنا ہے تو 50% آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں اس کو ایگزیکیوٹ کریں. کیونکہ کتابوں میں بات لکھی ہوتی ہے لیکن جب تک آپ اس پہ عمل نہ کریں, اس کو اپنی لائف میں یوز نہ کریں, تو میرے خیال سے آپ کو ہاف پتہ ہوگا. تو آپ جائیں فیلڈ میں, آپ وہاں پریکٹس کریں, اپنے سینئرز سے گائیڈنس لیں, کیونکہ گھر میں آپ کتاب پڑھیں گے, کتاب میں باتیں پرانی اکثر چینج ہوتی ہے, امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, چیزیں رولز چینج ہوتی ہیں. آپ کورٹ جائیں گے, وہاں آپ کے سینئرز ہوں گے, وہاں آپ کے ڈفرینٹ لوگ ہوں گے, کوئی کسی چیز میں پھنسا ہوگا, کوئی کسی چیز میں اسٹک ہوا ہوگا. تو یوں آپ کو ڈیلی لائف میں اپڈیٹ ہوتے رہیں گے ود ٹائم ٹو ٹائم. ڈیلی آپ کے پاس نئی چیز سیکھنے کو ملے گی, آپ غلطیاں کریں گے, کوتاہیاں کریں گے. اب ہمارے سینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں کافی غلطیاں کی, سکھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح کرنا ہے, یہ چیز آپ نے اس طرح کرنی. تو اگر میں گھر پہ ہوتا, اگر میں بکس پڑھتا تو مجھے آج تک نہیں پتا تھا, لیکن جب میں سر کو جوائن کیا, سر سے بات کی, سر نے مجھے بتایا کہ اس طرح نہیں, اس طرح کرنا ہے. تو سمجھو جہاں میں 100% ایفرٹ کرتا تھا وہاں میں ابھی 10% ایفرٹ کرتا ہوں. اچھا, ایک کبھی سیکھتے ہوئے آف کورس کوئی پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے, آف کورس غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ کو کب ایسا لگا کہ یار یہ میں نے غلطی کر دی, یا آپ کو ایک ڈانٹ پیٹی تو آپ نے کہا یار یہ واقعی مومنٹ سے مسٹیک ہوتی ہے؟ غلطی بیسکلی انسان ہے ہی غلطی کا پتلا ہے, انیشلی آپ سے غلطیاں ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک دفعہ غلطی کرتے ہو, ایک دفعہ آپ کو ڈانٹ پٹتی ہے, آپ اسے سیکھتے ہو. اور انسان تو وہی چیز نا کہ ایک دفعہ غلطی کر لے تو اس کے بعد وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں ریپیٹ کرتا. یعنی کہ مینٹلی پریپیئر ہے, غلطی ہوگی تو ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا. بالکل, ایکسیپٹنس تو آپ میں ہونی چاہیے نا. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے جب کہتے ہیں نا ڈفرینٹ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں, یار یہ کیس لڑنے کو بڑا, کیونکہ انسپریشن یہی ہوتی ہے نا جب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ آپ کا دل کیا کرتا ہے, یار یہ کیس میں چاہتا ہوں کہ میں کسی وقت میں اس کو فیس کروں. کون سا کیس زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, کافی کیسز آتے رہتے ہیں, لیکن جس سے میں متاثر ہوا, اب جس طرح اکثر لوگوں کو ملتے ہیں کہ کسی کو ریمانڈ ملتے ہیں, سزائے موت بھی ہوتی ہے. تو میں مطلب دیکھا نہیں, لیکن میں نے سنا ہے میرے والے جرم سے اللہ سزائے موت, او مائی گاڈ. اسی سے دیکھتا ہوں کہ میں خود دیکھوں اس بندے نے کیا کیا, اس کی ہسٹری جانوں, کیا مشکلات تھی اس کی لائف میں, کیا سرکمسٹینسز ہے جس نے اس کو اس کنڈیشن میں لے آیا, وہ کہ وہ ورنہ بے بس ہو گیا ہے. مطلب کہ وہ ایک ہینگ اوور ہے, صحیح ہے, آگے اور پیچھے پھنس گیا کہ یار تو آگے موت ہے, پیچھے اس کے پاس راستہ نہیں ہے. تو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ بندہ کیسے اس میں پھنسا ہوا ہے. چلو یہ کیس میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا, تو اس نے کہا بس ایسے گھر پہ آئے تھے, میں نے ان کو قورمہ بہت پسند ہے, میں نے ان کو قورمہ بنایا, مگر انہوں نے کھایا نہیں. تو لڑکی نے ایک دم پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا انہیں کا قورمہ بنایا تھا. میں سوچ رہی ہوں اسی کیس کو تم ذرا پڑھو کہ چکر کیا تھا, اس بندی نے اس کا قورمہ کیسے بنایا, اور اس کو ایسا کون سا اس نے ایگزاسٹ کر دیا تھا بیگم کو کہ اسی نے اسی کا قورمہ بنا دیا اور نان کے ساتھ کھلایا سب کو. لیٹس سی, یہ بھی اس طرح کہ میں ریئل بتا رہی ہوں, ہوا ہے کرنگی میں واقعہ ہوا ہے. ایک عورت نے مرد کے ٹکڑے ٹکڑے شوہر کے کر دیے اور اس کا قورمہ بنا دیا. جب وہ خوشبو سارے محلے میں پہنچی تو قورمے کی خوشبو نہیں تھی, وہ کچھ اور ہی خوشبو بن گئی تھی. لیٹس سی, بریک کی طرف چلیں. ہیلو, میری آواز کچھ, ہاں جی, ہمارے سچ شیان بھی ہیں. عبداللہ ڈر گئے, قورمہ آپ نہیں ٹینشن نہیں لو, بھائی سانس ہی رک گیا وکیل صاحب دا. چنا صاحب لیتے ہیں یہاں پر, آپ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, बात हो रही है कि लॉ को कैसे पढ़ा जाए या लॉ में क्या क्या प्रोसीजर, अगर किसी के कोई कंप्लेन करनी हो तो प्रोसीजर हम इसको कोशिश करेंगे आप तक डिलीवर कर सकें। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो PTCL नंबर मेंशन है, वो आप इस हमें कॉल कर सकते हैं। ज़रा मैं निज़ामुद्दीन चनस आपके पास चलती हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट। निज़ाम साहब, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, ऑफ कोर्स आपने फेस भी किए होंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे लिए बहुत क्वेश्चन क्रिएट कर देती है, लाइक कि हमें पता ही नहीं होता, वो होता है ये ऐसा है ऐसा है। तो हमारे दिल में ये खौफ जो है ना, ये काले कोट का इतना ज्यादा क्यों है, वो बताइएगा, रीजन क्या है? देखें, सोसाइटी में जी किसी चीज़ की प्रोपेगेंडा चले, ओके, या मिसलीड किया जाए या मिसगाइड किया जाए, जी जी, तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। अब जब हाइप क्रिएट हो जाती है तो फिर आप ऐसे तो खौफ पुलिस का भी सिविल सोसाइटी में बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस का भी बड़ा औरतें या जो इज्जतदार शहरी हैं वो भी थाने पे जाने से डरते हैं। बिल्कुल सही, अपनी कंप्लेन है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है या लीगल कोई भी काम होता है, थाने पे जाने से डरते हैं। बिल्कुल ठीक, फिर इसी तरह कोर्टों से भी लोग डरते हैं। हाँ, हालांकि जो एक वकील होता है वो एक पढ़ा लिखा और बहुत काबिल और उसके ऊपर मुआशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो अब कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसे लोग जो किसी अच्छे से प्रोफेशन को वो प्रोपेगेंडा करके थ्रू सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या ऐसे गली मोहल्लों में बैठ के किसी के खिलाफ विदाउट एनी एविडेंस हाइप क्रिएट कर दे, ओके, तो फिर उसके लिए भी कानून बना हुआ है। अगर कोई किसी को डिफेम करता है। अच्छा, अक्सर रहते हो आप, इसको बात को कंटिन्यू, मुझे बात को बताइएगा कि गलत है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं कुछ मोहल्ले में कुछ जानता हो ना, जब मैं कह रही हूँ कि यार मुझे ये करना है और मुझे केस करना है, तो वो फौरन मुझे डरा देगा, नहीं नहीं किन चक्रों में पड़ गए हो, ये कहाँ फंस गए हो, आपका पैसा लग जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, अगर वो एक दरवाज़ा है, एक सिस्टम है, लॉ मौजूद है, राइट्स दिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचने तक हमारे दिल में, हमारे जहन में जो वसवसे हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता बॉस? जी बिल्कुल है। देखो, सोसाइटी में हर किस्म की सोच है, तो अब उसी सोच के हिसाब से हम तो नहीं चलेंगे। हम अगर किसी के साथ कोई मजबूरी है या किसी के घर के ऊपर कोई कब्जा है या किसी के साथ कोई परेशानी है, उसको कोर्ट ही आना है, तो वो कोई ना कोई वकील अपना लीगल काउंसल एंगेज करके कोर्टों में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो नहीं है। देखें, सब्सिक्वेंटली आपको तो कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। कानून बना किस लिए? हमारे लिए। कानून हमारे लिए बना है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, और हमारी जो डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है, घर बैठे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, वो मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। यार ये बात बिल्कुल बॉस, बिल्कुल ठीक कही आपने। तो जो हमारा कानून है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, हमें हमारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती हैं। अगर मुआशरे से इंसाफ ख़त्म किया जाए या कानून ना हो तो फिर जंगल राज बन जाता है। जैसे कश्मीर में कोई भी कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, एग्जॉस्ट हो चुका है। पुलिस की रिट वहाँ पर फैल है, और यही इदारे देख रहे हैं। वहाँ पर लोग अगवा होते हैं दिन में, लोगों की पुलिस लोगों का एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करती है। एक SHO वहाँ पर ऐसे मतलब जंगल राज उसने बनाया हुआ है, जो उसको मर्जी पड़ती है वही करता है। मैं उस इलाके से वाबस्ता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं। स्नैचिंग, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, ये कॉमन है वहाँ पर। अगवा बराए तावान। अच्छा, बात ये है कि ये चीज़ें अब रिपोर्ट वहाँ पर नहीं होती। अच्छा, आज ये आखिरी क्वेश्चन और हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं सबसे मैसेज भी लूँगी
سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں, چلے میں کراچی کی بات کرتی ہوں, سب سے زیادہ کرائم کس چیز کا ریشو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نا, وہ مینشن کرتا ہے ڈگری کہ بھائی اتنا پرسنٹ یہ رابری, کڈنیپنگ, اسنیچنگ, قتل یا کچھ بھی, کیا ریٹ سب سے اوپر, کون ایکسیڈنٹ سب سے اوپر کس چیز کا جو ہے نا وہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, یا مطلب ایک ریشو ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ میرے پاس کراچی میں میری پریکٹس ہے 7 ایئر پریکٹس ہے. جی جی. تو میں نے جو فیس کیا ہے یا ایکسپیرینس ہے کرمنل کس ٹائپ کے کرمنل؟ کرائم میں اب دیکھو ڈرگس کی ہے, اوکے, ویٹ ہو گیا, یہ تو مافیا ہو گیا نا سر. سر یہ پالیسی کرائم ہے. اوکے, اچھا. ڈکیتی آپ کی ہفتے میں مہینے میں 1-2 مرتبہ ہوگی. پالیسی جو کرائم ہے وہ 24 آورس چل رہا ہے. کیا بتائیے پالیسی کرائم میں کیا؟ پالیسی کرائم میں آپ کا بلیک پہ جو وائن ہے وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پالیسی میں آ رہی ہے. یہ ادارے سمجھتے ہیں پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ زیادہ ہے, اس کا ریشو زیادہ. اور چرس, ٹھیک ہے, ڈرگس کے اوپر. ہاں, یہ بھی پالیسی کرائم میں آ رہا ہے. دوسرا ویٹ. اور تیسری چیز ہے جو معاشرے میں دیکھو اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اچھا, جو آپ نے جن کے نام لیے نا, یہ چھوٹے موٹے کرائم ہے ہی نہیں, یہ تو بگیسٹ کرائم ہے. یہ تو ہماری نسلیں برباد کر رہے ہیں. بڑے بڑے مافیاز ہیں, سسٹم ہے. بات تو وہی ہو گئی نا, میں نے کہا سسٹم ہے, ادارے ہیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. ہلکا پھلکا حساب کتاب تو ہے نہیں نا, یہ بہت بڑا چلے جی. ہم اس کو چنا صاحب نیکسٹ میں کہوں گی فرائیڈے کو آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے. میں ایک چھوٹا میسج لوں گی, لاسٹ میسج میں آپ سے لوں گی, پھر ان سے بھی 1 by 1. یہ کیمرہ ہے, آپ عام عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں سر؟ میں اپنے پاکستان کی پوری عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اس کے محب وطن ہیں. اور جو ابھی ریسنٹلی انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ کے اثرات چل رہے تھے, یا انڈیا نے جو ہمارے اوپر اٹیک کیا, پھر اس کے ریبٹل میں ہماری پاک فضائیہ, پاک آرمی اور ان لوگوں نے جو اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا, الحمدللہ آج ہم فخر سے پاکستانی بھی بول رہے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. اور انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی انڈیا نے یا ہمارے بارڈر پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہم پاکستانی سارے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ آباد. اوکے, میں ذرا عبداللہ صاحب, آپ بھی یہ کیمرہ ہے, آپ اپنے عوام کو یا جن لوگ مسئلے مسائل ان کو کیا میسج دیں گے؟ ایک لائر بن کے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں جسٹ جو ہے 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک جو ہراسمنٹ ہے جی, جو کہ پبلکلی کیا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر مطلب ایسے کوئی افینس کمٹ ہو جاتا ہے تو جو وکٹم ہے اگر وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے یا بڑھنا چاہ رہا ہے, ان میں دونوں آ جاتے ہیں. یا تو جو وومن ہے یا مین, دونوں کو جن ہراس کیا جا سکتا ہے. اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس یہ ایک ایکٹ بھی ہے 2020 کا. اس میں یہ چیز ہے, اگر وہ بندہ اپنی خود آگے جا کے مطلب کیس کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, اس کو جو ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو بھائی ہیں, سبلنگس, وہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے جا کے اپنا جو ہے رائٹ لے سکے. دوسرے اس کے علاوہ جو وکٹم ہے یا وکٹمائز جو ہو رہے ہیں انہوں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. اوکے, آگے چلتے ہیں. شایان بھی میں چاہوں گی, شایان آپ بھی جو آپ کے دل میں میسج ہے, آپ پیغام اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. جی سر, یہ کیمرہ آپ کا. میں بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کس لائف میں کبھی کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو کورٹ کے صحیح طرف جانا پڑے, تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن پاکستان یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ جائیں, اپنے لیے لڑیں, اپنے لیے اسٹینڈ لیں, اور باقی ہماری انتظامیہ ہوگی, پولیس ہوگی, وہ آپ سے کوآپریٹ کرے گی. آپ ہمارے وکلا آزاد بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی بھی آپ سے ہماری باقاعدہ سیل بنی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی, جو کہ آپ کو فری آف کاسٹ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, فری آف کاسٹ آپ کو لائر ہائر کرے گی, اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. شایان آپ کا بہت شکریہ, عبدالعزیز بہت شکریہ, اینڈ نظام الدین چنا صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے میرے پروگرام کو جوائن کیا. اور جی ناظرین, ہم یہاں پر بریک لیں گے. اور میرے جو انٹرو میں نے ایک بات مودی کے لیے کہا تھی, مودی سرکار ان کے فیک میڈیا کے لیے بہت کچھ بولا, اور آف کورس میری آواز آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اور ایک اور چیز آپ لوگوں میں بہت کمی ہے,
اپنے لوگ تو بہت کر لیا, عوام پر بڑا جو ہے عوام بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ لوگوں کی بڑھتی ہے, آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ. خدا کے لیے اپنے شوچالے والے بھی بنائیں, اور باتھ روم کرنے کی تو جگہ نہیں ہے آپ کے, اور پھر اب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ.